بہت سال پہلے عرب کے ایک جنوبی علاقے یمن میں ایک طاقتور بادشاہ رہتا تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ وہ عیسائی تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس کے بنائے ہوئے چرچ میں عبادت کریں۔ اس نے سنا میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت چرچ بنایا، لیکن عرب کے لوگ خانہ کعبہ سے محبت کرتے تھے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ وہ ابرہہ کے چرچ کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ابرہہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا تاکہ لوگ مجبور ہو کر اس کے چرچ میں آئیں۔ ابرہہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس کے ساتھ ایک عظیم الجثہ ہاتھی بھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ وہ اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو تباہ کیا جا سکے۔ مکہ کے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، نہ ان کے پاس ایسا کوئی لشکر تھا جس سے وہ لڑ سکتے۔ حضرت عبد المطلب نبی کریم کے دادا مکہ کے سردار تھے۔ وہ ابرہہ سے ملنے گئے، مگر انہوں نے ابرہہ سے کعبہ کو بچانے کی درخواست نہیں کی بلکہ صرف اپنے چوری کیے گئے 200 اونٹ واپس مانگے۔ ابرہہ حیران ہو کر بولا، میں تمہارے مقدس گھر کو تباہ کرنے آیا ہوں اور تم اونٹ مانگ رہے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میرے ہیں، ان کی حفاظت میرا کام ہے۔ خانہ کعبہ کا رب خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کی بات کا مذاق اڑایا اور لشکر کے ساتھ کعبہ کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی لشکر مکہ کے قریب پہنچا آسمان پر پرندوں کے غول نمودار ہوئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جنہیں قرآن میں ابابیل کہا گیا ہے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں۔ یہ خاص پتھر اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ پرندوں نے وہ پتھر لشکر پر برسائے۔ جو بھی پتھر کسی فوجی پر گرتا وہ اسی وقت ہلاک ہو جاتا۔ ہاتھی محمود نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ بھی اللہ کے حکم سے رک گیا۔ ابرہہ کا پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ بہت سے فوجی مر گئے، کچھ زخمی ہو کر بھاگ نکلے۔ ابرہہ خود بھی زخمی ہو کر یمن واپس گیا اور وہیں ذلت کے ساتھ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی انسانی جنگ کے صرف پرندوں کے ذریعے اپنا گھر بچا لیا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ یہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ اسی سال نبی کریم محمد کی پیدائش ہوئی۔ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے۔